یہ اکثر ہمارے جو مدرسے میں طلبہ ہوتے ہیں یا ساتھی ہوتے ہیں وہ اکثر یہ بات پوچھتے ہیں کہ یار ہم مسجد میں کیا کام کریں، ہمارے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا، کوئی آئیڈیا نہیں آ رہا کہ مسجد میں عوام میں کام کیا کریں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں آپ کو ایک پوائنٹ میں بتاتا ہوں، تو آئیڈیا نہیں، آپ کے پاس آئیڈیاز کی ایک اتنی لسٹ آ جائے گی کہ ساری زندگی آپ ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ فقہی مسائل ہیں۔ قدوری کو لے لیں مثال کے طور پر، اب اس میں کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، کتاب الحج ہے، پھر اس میں جناب نکاح ہے، پھر طلاق ہے، پھر خلع ہے، پھر زہار ہے، پھر کفارات ہیں، حدود ہے، قصاص ہے، جنایات ہیں، دعویٰ ہے، شہادات ہے، یمین، یہ سارے ابواب ہیں۔ اب آپ مثال کے طور پر کتاب الطہارہ کو لے لیں اور آپ اس کو ٹائٹل دے دیں طہارت کورس، پاکی ناپاکی کے مسائل کا کورس، کوئی بھی دلچسپ ایٹریکٹیو عنوان اس کو دے دیں۔ اب طہارت ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کی ضرورت ہے، اور بہت سے مسلمان ایسے جن کو طہارت کے بنیادی مسائل پتہ نہیں ہوتے۔ آپ ان کو کہہ دیں کہ بھائی ہم آپ کو 12 گھنٹوں میں طہارت کے مسائل سکھا دیں گے، اس کے لیے ہر چیز متعین کریں، اس کا وقت کتنا ہوگا، دورانیہ کتنا ہوگا، اور جناب اس میں شرکاء کس نوعیت کے لوگوں کو آپ شریک کرنا چاہتے ہیں، وہ علماء کے لیے، عوام کے لیے، اسٹوڈنٹس، کس کے لیے وہ کورس۔ تو آپ مثال کے طور پر آپ نے ایک ٹائٹل لکھ دیا طہارت کورس۔ اب طہارت تو فقہ کا ایک پورا باب ہے نا، اب اس طہارت کے اندر آپ 3-4 کورسز بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حیض نفاس کے مسائل ایسے ہیں جو مردوں کے متعلق نہیں ہیں۔ اب حیض نفاس کے مسائل بہت پیچیدہ بھی ہیں، آپ حضرات کو پتہ ہوگا، وہ اتنی آسانی سے سمجھ میں بھی نہیں آتے، اتنی مختلف شکلیں ہیں اس میں کہ جب کوئی مسئلہ پوچھتا ہے آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہوگا۔ اب آپ کی گھر کی خواتین ہیں یا معلمات ہیں یا بعض اوقات کسی کی گھر والی عالمہ ہوتی ہیں، تو آپ اگر اس کو بہتر طریقے سے حیض نفاس کے مسائل پڑھا دیتے ہیں اور آپ اس کو پوری کورس آؤٹ لائن بنا دیتے ہیں، جب بھی کوئی کورس کروائیں اس کا طریقہ یہ کہ اس کی کورس آؤٹ لائن بنائیں، فہرست یعنی آؤٹ لائن کا مطلب کہ اس کورس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے، مثلا طہارت کی تعریف، کن چیزوں سے طہارت ختم ہو جاتی ہے، پھر حدث اصغر اور حدث اکبر، حدث اصغر کن چیزوں سے، اس کو آسان زبان میں، حدث اصغر حدث اکبر تو عوام کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اس کو آپ آسان، کن چیزوں سے وضو فرض ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اس طرح کر کے اس کو ڈیٹیل میں بیان کریں۔ 10 گھنٹے کا کورس بنا لیں، 6 گھنٹے کا کورس بنا لیں۔ اب وہ 10 گھنٹے آپ چاہیں تو 10 دنوں میں پورے کریں، وہ 10 گھنٹے آپ چاہیں تو 10 ہفتوں میں پورے کریں، اور چاہیں تو وہی 10 گھنٹے آپ 20 ہفتوں میں پورے کریں۔ آپ آدھے گھنٹے کا سیشن رکھیں، ہفتے میں ایک دن آدھا گھنٹہ، تو جو 10 گھنٹے کا کورس ہے وہ 20 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ اور اگر ہفتے میں آپ 1 گھنٹے کا سیشن رکھتے ہیں، وہ 10 گھنٹوں کا کورس 10 ہفتوں میں مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے اندر پھر خواتین کو بھی شریک کریں۔ خواتین کے لیے عموماً مساجد میں یا مدرسۃ البنات یا اس طرح کی صورت ہوتی، وہاں ان کو بٹھا دیں، اسپیکر کا انتظام کر دیں۔ لیکن ظاہر ہے اب آپ یہ کام کریں گے تو اس کے لیے آپ کو پوری تیاری کرنی پڑے گی، آپ کو پورا ایک کورس ڈیزائن کرنا پڑے گا، پوری ایک فہرست بنانی پڑے گی، پھر اس فہرست کے ذیلی عنوانات بھی آپ کو طے کرنے ہوں گے کہ اس آج کے سبق، مثلا آج آدھے گھنٹے کا سبق ہے، اس آدھے گھنٹے میں نے کیا کیا پڑھانا ہے۔ مثلا آج میں نے طہارت کی تعریف پڑھانی ہے، طہارت کے مختلف طریقے، کہ وضو سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے، تیمم سے بھی حاصل ہوتی ہے، غسل سے بھی حاصل ہوتی ہے، کپڑا پاک کرنا ہو تو وہ کیسے پاک ہوگا، بدن پاک کرنا ہو تو وہ کیسے پاک ہوگا، زمین کو پاک کرنا ہو تو وہ کیسے پاک ہوگا، جناب قالین کو پاک کرنا ہو تو وہ کیسے پاک ہوگا، جوتوں کو پاک کرنا ہو۔ اب آپ یہ ایک ہی ٹاپک لے لیں کہ مختلف چیزوں کو پاک کرنے کے مختلف طریقے، مثال کے طور پر تو آپ کا آدھے گھنٹے کا پورا ایک سیشن اس پر ہو سکتا ہے کہ بھئی مختلف چیزوں کو اسلام میں پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اب حدیث میں آتا ہے الارض اذا یبست فقد طہرت، کہ زمین جب خشک ہو جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ اب یہ پورا ایک عنوان ہے کہ زمین کو کیسے پاک کرنا، وہ زمین ہے، وہ ماربل ہے، وہ جو مختلف چیزیں آپ بیان کرتے چلے جائیں۔ اب کتاب الطہارہ یہ ایک کورس ہے۔ پھر طہارت کے اندر میں نے آپ کو بتایا حیض اور نفاس
یہ مستقل ایک کورس ہے.